بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات کلاسوں میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، اور ہمارے آج کے سبق کا ہدف ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور امانت اور خیانت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ ایمانداری کا کیا مطلب ہے؟ ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہو، جب وہ اسے واپس مانگے تو وہ چیز اسی طرح واپس کر دینا ایمانداری کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو درست مشورہ دینا بھی ایمانداری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایماندار تھے، اس لیے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے کچھ تصاویر پیش کی جا رہی ہیں۔ مندرجہ ذیل صورتحال میں آپ کس طرح ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے؟ نمبر 1، آپ نے 3 ٹافیاں خریدی ہیں، لیکن دکاندار نے غلطی سے آپ سے 2 ٹافیوں کے پیسے لیے ہیں۔ آپ کس طرح ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے؟ نمبر 2، آپ کو صوفے کے نیچے سے کچھ پیسے گرے ہوئے ملے ہیں، اب آپ کس طرح ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے؟ نمبر 3، آپ نے اپنے دوست سے کوئی کتاب لی ہے اور وہ گم ہو گئی ہے، آپ اس صورتحال میں کس طرح ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے؟ نمبر 4، آپ اور آپ کا دوست مارکیٹ گئے ہیں اور آپ کے دوست نے کسی چیز کی قیمت ادا کیے بغیر اسے اپنی جیب میں ڈال لیا ہے، آپ کس طرح ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے؟ نمبر 5، ٹیسٹ کے دوران آپ کا دوست آپ سے سوالات کے جوابات پوچھتا ہے، اس صورتحال میں آپ کس طرح ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے؟ آئیں ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری۔ شام کا وقت تھا، دادی اماں کے پاس ارشد اور اقرا بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، دادی اماں آج ہمیں کہانی سنائیں۔ اتنے میں شکایت لے کر ثریا آ گئی اور بولی، دادی اماں دیکھیں، محسن بھائی میرے پیسے واپس نہیں دے رہے۔ میں نے اپنی جیب خرچ سے بچا بچا کر یہ پیسے ان کے پاس رکھوائے تھے۔ جیب خرچ، پاکٹ منی سے بچا بچا کر ثریا نے پیسے محسن بھائی کے پاس رکھوائے تھے۔ دادی اماں نے محسن کو بلا کر پوچھا۔ محسن نے جواب دیا، دادی اماں سنیے، ثریا بچت کرتی رہی اور میں پیسے سنبھالتا رہا، اس طرح کل 200 روپے اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ثریا کو اس کا حصہ 150 روپے دے دیے، باقی 50 روپے میرے حصے کے ہیں۔ حالانکہ ثریا کے کل 200 روپے اکٹھے ہوئے تھے اور محسن نے کتنے پیسے دیے؟ 150 روپے۔ اب آپ بتائیں کہ محسن نے پورے پیسے دیے تھے کہ آدھے پیسے دیے تھے؟ وہ کیوں دوں؟ یہ سن کر دادی اماں نے کہا، بیٹا محسن، یہ 50 روپے تمہارے حصے کے نہیں بلکہ خیانت کے ہیں۔ بہن کو جلدی سے واپس کر دو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بچوں نے پوچھا، دادی اماں امانت کا مطلب کیا ہے اور خیانت کسے کہتے ہیں؟ دادی اماں نے بتایا، اس مال یا چیز کو امانت کہتے ہیں جو آپ کسی دوسرے شخص کے پاس کچھ عرصے تک حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر واپس لے لیتے ہیں۔ امانت کے طور پر رکھوائی گئی چیز کو اگر پوری کی پوری واپس نہ کریں یا اس میں سے کچھ حصہ رکھ لیں تو وہ حرکت خیانت کہلاتی ہے۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے پاس رکھی گئی کسی کی امانت کا ہمیشہ خیال رکھیں، واپس مانگنے پر پوری پوری واپس کریں، یوں امانت میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کریں۔ سبق کی باقی دہرائی ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔